السلام علیکم فرینڈز، ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے سلطان درانی ہارون کو آفس میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے پوچھنے پہ ہارون نگین کی طبیعت کی خرابی کا بتاتا ہے اور کہتا ہے سر پلیز آپ مجھے دوبارہ سے اپنے آفس پہ جاب دے دیں۔ لیکن یہ سن کر سلطان غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کا تو دل کرتا ہے کہ ہارون کا قتل اپنے ہاتھوں سے ہی کر دے، کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہارون دبئی نہ گیا تو اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ غصے میں ہارون کو جاب دینے سے انکار کر کے چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر رمشا پہ چلاتا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم نے کیسے ہارون اور نگین کو علیحدہ کرنا ہے۔ اس پہ رمشا جواب میں کہتی ہے سر مجھے پتا ہے کہ میں نے کیسے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ رمشا ہارون کو نگین کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ نگین کیسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی ترقی پہ خوش ہونے کی بجائے رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ اس کی باتیں سن کر ہارون کو نگین پہ غصہ آنے لگا، کیونکہ وہ خود بھی تو دبئی جانا چاہتا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر رمشا ہمت کر کے کہتی ہے ہارون نگین آج تک تم سے جھوٹ بولتی آئی ہے۔ جب ہارون اس کی باتوں کو جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے نہیں نگین بہت سادہ اور معصوم ہے، وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپا سکتی، وہ بس اس حالت میں اکیلا رہنے سے گھبرا رہی ہے۔ اس پہ رمشا کہتی ہے چلو میرے ساتھ اپنی آنکھوں سے نگین کا سچ دیکھ لو، وہ کتنی معصوم ہے، تمہیں میری بات پہ تو یقین نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ ہارون کو نگین کے حیدرآباد والے گھر لے کر جاتی ہے اور وہاں محلے کے لوگوں سے نگین کا پوچھتی ہے تو محلے والے ہارون کو بتاتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی آوارہ اور بد چلن لڑکی تھی، اس کے لیے تو بڑی بڑی گاڑیاں آتی تھیں، ایک امیر لڑکے کو پھنسا کے شادی کر رہی تھی کہ عین شادی والے دن کسی اور امیر آدمی کے ساتھ اس کی بڑی سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ بھاگ گئی۔ یہ سن کر تو ہارون کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ واپسی میں ہارون بہت اداس تھا، اس کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی، لیکن رمشا کو تو جیسے موقع ہی مل گیا۔ وہ ہارون کو کہتی ہے وہ جھوٹی مکار دھوکے باز لڑکی اس قابل ہی نہیں کہ تم اسے چاہو، تم ابھی اسی وقت اسے طلاق دو گے اور ہمیشہ کے لیے یہ چیپٹر کلوز کر دو گے۔ ادھر نگین کو جب آفس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون کسی دوسرے شہر گیا ہے تو وہ پریشان ہو کر اپنی بہن سے کہتی ہے آپی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یوں اچانک ہارون شہر سے باہر کیوں چلے گئے، کہیں سلطان نے انہیں کچھ بتا تو نہیں دیا۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی بہن اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، مت پریشان ہو تم۔ دوسری طرف رمشا نے آگ لگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کی باتیں سن کر ہارون غصے میں گھر واپس آتا ہے اور نگین پہ چلاتے ہوئے کہتا ہے تم نے جھوٹ بولا مجھ سے، دھوکہ دیا ہے مجھے، لیکن اب تمہارا چہرہ کھل کر میرے سامنے آ چکا ہے۔ تم نے اپنے چہرے پہ معصومیت اور شرافت کا جو لبادہ اوڑھا ہوا تھا وہ اتر گیا ہے۔ پھر وہ نگین کا گلا دباتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ تم جیسی لڑکیاں کسی ایک مرد کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ یہ سب سن کر نگین روتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہ رہی تھی، لیکن ہارون اس کی ایک نہیں سنتا اور غصے میں گھر سے چلا جاتا ہے۔ اسے اس وقت رمشا سے زیادہ ہمدرد اور سچا کوئی نہیں لگ رہا، اس لیے وہ اپنے دکھ کو رمشا کے ساتھ بانٹنے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ رمشا ہارون کو دیکھ کر خوشی سے ویلکم کرتی ہے اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر ریسٹ کرنے کا کہتی ہے۔ پھر وہ اپنی جیت کا اظہار سلطان درانی سے کرتی ہے، اسے فون ملا کر کہتی ہے سر آپ کا کام آپ کے پلان کے عین مطابق ہو چکا ہے۔ اس پہ سلطان پوچھتا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ رمشا جواب دیتی ہے میرے ساتھ میرے گھر پہ۔ یہ سن کر سلطان خوش ہو جاتا ہے اپنی جیت پہ کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ جیسا وہ چاہتا تھا کہ ہارون کو سب کچھ معلوم بھی ہو جائے اور اس کا نام بھی نہ آئے، اور ادھر نگین یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ سب کچھ رمشا نے ہارون کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن
آگے آنے والا ہے ایک بہت بڑا ٹویسٹ، جب نگین ہارون کو سلطان درانی کے بارے میں بتائے گی کہ وہ امیر شخص کوئی اور نہیں سلطان درانی ہے جس نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ یہ سچائی جان کر کیا کرے گا ہارون سلطان کے ساتھ؟ کیا وہ سلطان درانی سے بدلہ لے پائے گا نگین کی تباہی کا؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔